معذرت کے ساتھ میں استاذ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسانہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ ہے مجھے نسبت حبیب کبریا کے نام سے، مجھ کو پہچانو غلام مصطفیٰ کے نام سے۔ حضرت صدیق کی عظمت کو وہ سمجھیں گے کیا؟ صدیق کی عظمت کو وہ سمجھیں گے کیا؟ کچھ تعلق ہی نہیں جن کو وفا کے نام سے۔ کانپتے ہیں آج بھی کفار کے سینوں میں دل، حضرت فاروق جیسے سورما کے نام سے۔ دیکھ کر عثمان کو ڈھک لی پنڈلیاں سرکار نے، دیکھ کر عثمان کو ڈھک لی پنڈلیاں سرکار نے، تھی حیا کو بھی حیا اس با حیا کے نام سے۔ مرحب و عنتر کا وہ انجام نخوت دیکھ کر، آج تک لرزاں ہے باطل مرتضیٰ کے نام سے۔ حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان دینی و ایمانی بھائیوں، ماؤں بہنوں، کافی دیر سے آپ حضرات اس مبارک بامقصد جلسے میں تشریف فرما ہیں، اور آپ حضرات نے بہت سے علماء کرام سے بہت اہم، قیمتی اور پرمغز باتیں سنی۔ مجھے میرے رفیق محترم اور میرے غمگسار، ہر دل عزیز ساتھی بھی کہیے، مشفق بھائی بھی کہیے، اور اس علاقے کے معتبر عالم دین حضرت مولانا ابوالکلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس جلسے میں مدعو کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں صرف مولانا سے اور اپنے دیگر جو ہمارے بھائی حضرات تشریف فرما اسٹیج پر، یہ علاقے کے علماء کرام جو ہمارے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر آپ سب لوگ جن سے ایک بہت مخلصانہ تعلق ہے بہت زمانے سے، اور ادھر کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ سچی بات یہ ہے کہ میں ملاقات کی غرض سے آیا، اور الحمدللہ جس مقصد سے آیا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ بہت سی باتیں آپ حضرات نے سن لی ہیں، اب کوئی لمبی نئی بات کرنا مناسب نہیں۔ جو باتیں آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ میں کوئی نئی بات نہ کر کے استاد محترم حضرت قاری صاحب مدظل العالی نے بخاری شریف کے ختم کے موقع پر، ابھی جو ختم کرائی بخاری شریف مکمل کرائی اور آخری حدیث پڑھی، اور اس ضمن میں جو باتیں آپ نے فرمائیں اسی سلسلے کی ایک آدھ باتیں نقل کر دوں، اور بات مکمل انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوگی تو پھر تفصیلی بات ہوگی۔ آپ نے سنا ابھی، اور قرآن مجید کی جو آیت کا میں نے ٹکڑا پڑھا اس میں یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انصاف کے ترازو قائم فرمائے، اور ہم سب جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، سب چیزوں کا وزن ہوگا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اچھے اعمال کو وزنی بنائیں۔ اعمال ہمارے کیسے وزنی ہوں، اس سلسلے میں چند باتیں مجھے کہنی ہیں آپ سے، اپنے آپ سے اور آپ سے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اعمال کو وزنی بنانے کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ اس کے مخالف جو چیزیں ہیں یعنی گناہ، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اگر ایک چھلنی لے لی جائے اور صبح سے شام تک اس میں پانی بھرا جائے، لیکن وہ چھلنی ہے تو چاہے جتنا پانی بھر لو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم چاہے صبح سے لے کر شام تک جتنی نیکیاں کریں، لیکن اگر ساتھ میں ہم گناہ کر رہے ہیں تو پھر وہ نیکیاں
اتنی کارگر نہیں ہوں گی، اور بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ زیادہ ہو جائیں اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا ترازو قائم فرمائے تو ہمارے گناہ کا پلہ جھک جائے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کی نیکیوں کا پلہ جھک گیا، بھاری ہو گیا، نیکیاں زیادہ ہوئی، نیکیاں وزن میں زیادہ ہوئی تو وہ تو کامیاب، اور اگر نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ، نارٌ ہاویہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس لیے ایک کوشش تو ہمیں یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ حضرت ایک سفر میں تھے، اے سی گاڑی، شاندار گاڑی، اس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں لیکن گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے بھائی، اے سی کام نہیں کر رہا ہے کیا؟ تو ڈرائیور متوجہ ہو کہ حضرت اے سی تو بہت شاندار ہے، بہت بڑھیا کام کر رہا ہے، ابھی گاڑی ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہا حضرت پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو حضرت نے پیچھے مڑ کر، جو احباب پیچھے بیٹھے تھے، کہا بھائی دیکھو کسی کی کھڑکی تو نہیں کھلی ہوئی ہے؟ تو ایک صاحب متوجہ ہوئے اور کہتے ہیں حضرت میری کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ حضرت نے کہا فوراً بند کرو۔ اب جب کھڑکی بند ہوئی 2 ہی 4 منٹ گزرے کہ گاڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا دیکھو اے سی وہی ہے، گاڑی وہی ہے، لیکن جب کھڑکی کھلی ہوئی تھی تو گرم گرم ہوا اندر آ رہی تھی، اس لیے ٹھنڈی ہوا کام نہیں کر رہی تھی، راحت نہیں پہنچا رہی تھی۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم گناہ پر گناہ کرا کرتے ہیں تو پھر ہماری نیکیاں اس طرح فائدے مند نہیں ہوتی جس طرح اثر ہونا چاہیے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ آج ہم پریشان حال ہیں، ہمیں بڑا شکوہ ہے کہ رحمتیں تیری ہیں اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ہم بہت شکوہ و شکایت کر رہے ہیں کہ ہم کاہے اتنا پریشان ہیں، ہم کاہے اتنے تکلیفوں میں۔ تو اس کی اصل اور بنیاد یہ ہے کہ ہم گناہوں میں لگیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ گناہوں کی وجہ سے گرفت کرتا ہے، وہ گرفت کر رہا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اندر۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال کو وزنی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ یاد رکھیے یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے اور بندوں کو اللہ بہت قریب کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے نیک لوگوں سے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک طرف جہاں نیکیوں سے اللہ محبت کرتا ہے، وہیں ان اللہ یحب المتقین بھی ہے، اللہ گناہوں سے بچنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہماری اور آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اور جس سے اللہ محبت کرنے لگے پھر اس کا کوئی بال بیکا کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، اور دوسری چیز اعمال کو وزنی کرنے کے لیے، جیسا قاری صاحب نے بھی اشارہ کیا، میں اسی کی صراحت کر دوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخری حدیث جو نقل کی اس میں یہ بتایا کہ اعمال کو وزنی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخے بتائے ہیں، وہ نسخے اگرچہ دیکھنے میں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن وہ اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ جب اللہ کو محبوب ہوئے تو تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن اس سے وزن بڑھے گا، اور وہ اللہ کے جو ترازو قائم ہوگا اس میں وہ بڑے وزنی ہو جائیں گے۔ اور پہلی حدیث میں لا کر یہ بتایا کہ دیکھو اسی کے ساتھ ساتھ اگر تم اللہ کے لیے کوئی کام کرو گے، کوئی کام اللہ کے لیے کرو گے تو بظاہر وہ چھوٹا کام ہوگا لیکن بہت بھاری ہو جائے گا۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و قیام سے گزر باد و جام سے گزر۔ یہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بیان کی ہیں قرآن میں اور
اور جتنے مقام و مرتبے بیان کیے ہیں اعمال پر، لیکن اگر وہی عمل اللہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ ہوگا، جتنی پاکیزہ نیت ہوگی اتنے ہی مقام بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ اگر ایک مد آدھا مد جو بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا دے دیں گے، تو وہ ایک مد آدھا مد جو ہے وہ انجام کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے بھاری ہو جائے گا بعد والوں کے احد پہاڑ کے برابر سونے سے، کیونکہ ان کی جو نیت ہے وہ نیت بعد والوں کی نہیں ہو سکتی۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بھوپال میں، علماء جانتے ہیں ان کو ننھے میاں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ہمارے پردادا امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں جاتے تھے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو باقاعدہ جاتے تھے اور ان کے ارشادات کو نقل کرتے تھے، لکھتے تھے جیسے طالب علم لکھتا ہے، اور ان کے ارشادات کو نقل کر کے ایک کتاب تحریر کی، اس کتاب میں ان کے اقوال جمع فرمائے، اس کا نام ہے صحبت با اہل دل۔ صحبت با اہل دل، اس میں ایک بڑی پیاری بات، اس میں ایک بات لکھی ہے کہ شاہ یعقوب مجددی رحمۃ اللہ علیہ، لقب پکارے جاتے ننھے میاں کے نام سے لیکن نام تھا شاہ یعقوب مجددی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی خدمت میں ایک نواب صاحبہ آئیں۔ جو لوگ بھوپال جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھوپال کی ریاست کی جو نوابی چلی ہے وہ عورتوں سے چلی ہے، اسی لیے وہاں کی جو بڑی بڑی مسجدیں وہ عورتوں کی، دامادوں سے کام آگے بڑھا ہے۔ بڑے بڑے جو نواب نام ہمارے منہ پر آتے ہیں وہ سب حقیقت نواب جو تھے وہ داماد تھے، اصل نوابی چلی عورتوں سے۔ تو ایک نواب صاحب کی بیوی کے لیے یا خود نواب کہہ لیجئے، وہ آئیں حضرت کی خدمت میں اور کہا حضرت میرے شوہر مجھ سے ناراض رہتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی دعا بتائیے۔ بھائی بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی سنیں، حضرت کوئی دعا فرمائی، ارشاد فرمائیے، وظیفہ بتائیے کہ میرے شوہر راضی ہو جائے۔ یہ جذبہ ہی بہت اچھا کہ بیویاں اپنے شوہر کی ناراضگی کو سمجھیں اور اس کو دور کرنے کی فکر کریں۔ حضرت کوئی نسخہ بتائیے کہ میرے شوہر مجھ سے ناراض ہیں، راضی ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا مرغیاں پال لو۔ کیا فرمایا؟ کہا مرغیاں پال لو۔ تو وہ سمجھی کہ شاید حضرت بڑھاپے کی وجہ سے کان متاثر ہے، سن نہیں پائے۔ کہ حضرت میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر مجھ سے ناراض ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو حضرت نے کہا بتایا تو مرغیاں پال لو۔ کہا حضرت شوہر کی ناراضگی کو دور کرنا اور مرغیوں کو پالنا دونوں میں کوئی تعلق سمجھ میں نہیں آتا، نسبت نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے پڑوس میں دو گھر ہیں، ایک مالدار ہے ایک غریب ہے۔ مالدار گھرانے میں بڑی مرغیاں پلی ہوئی ہیں، انڈے رہتے۔ غریب کے ہاں کوئی مہمان اگر اچانک آ جاتا ہے تو رات برات، اب آج سے 100 سال پہلے سوچئے، ہر وقت دکانیں تو کھلی نہیں رہتی تھی، گوشت تو میسر نہیں تھا، تو مہمان کے اعزاز میں انڈا سب سے سہل وصول چیز تھی، سب سے آسان چیز تھی، لیکن ہر ایک کو انڈا بھی میسر نہیں، دیسی انڈے ہوتے تھے۔ تو وہ جو غریب پڑوسن تھی وہ اپنی مالدار پڑوسن کے جاتی اور کہتی بہن 2-4 انڈے دے دو، میرے گھر میں مہمان آئے، تو وہ دے دیتی۔ جب یہ سلسلہ زیادہ بڑھا تو مالدار پڑوسن نے کہا کہ تم مرغی کیوں نہیں پال لیتی ہو، مرغی پال لو۔ تو حضرت نے فرمایا میں یہی تم سے کہہ رہا ہوں، مرغی پال لو۔ کہا حضرت بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ دنیا والوں کو اگر راضی کرنا ہے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ عرش سے جبریل امین کے ذریعے سے کہلائے گا کہ یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اے روئے زمین والوں تم ان سے محبت کرو۔ یہ اعزاز ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے صحابی نبی کے اعتماد یافتہ، میں تفسیر میں نہیں جاؤں، اشارہ کر دوں یہ بات آ گئی تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء جانتے ہیں 6 لوگوں کی مجلس شورا مقرر کی تھی کہ میرے بعد ان میں سے کسی کو امیر مقرر کر لینا۔ ایک صاحب منہ لگے تو انہوں نے کہا حضرت کوئی ایک متعین کر دیجئے، کوئی ایک۔
حضرت نے فرمایا، حضرت عمر نے کہ نہیں، البتہ لو کانا سالم مولا ابی حذیفہ حیا لما جعلتہ عاشورا، اگر سالم مولا ابی حذیفہ زندہ ہوتے تو میں مجلس شورا نہ مقرر کرتا، ان کو امیر بنا دیتا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر اللہ مجھ سے پوچھتا اگر میں یہ کرتا اور اللہ پوچھتا ما حملک علی ذلک، آپ کو اس بات پر کس نے ابھارا، تو میں ایک جواب دیتا کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے سارے مقام و مرتبے آسان ہے دے دینا اس کو۔ وسعتے کونوں مکان رون چکے دیوانے، اب جو اٹھے تو خدا جانے کدھر جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوسرا نسخہ اعمال کے وزنی کرنے کا یہ ہے کہ جو بھی کام کرو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جنازے میں شرکت کرنا ہے تو اس لیے نہیں کہ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے اگر نہیں جائیں گے، بلکہ اس لیے کہ ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حق المسلم علی المسلم خمس، 5 حق ہے مسلمان کے ایک مسلمان پر، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے میں شرکت کرنا۔ ہم اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے اور اللہ کے سے محبت کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، تو جو بھی کام ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ میرے بھائیوں، اللہ آج بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم اور آپ لے نہیں سکیں گے اگر ہمارا یہ مزاج بن جائے کہ اپنا کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اتنا وزن ہو جائے گا کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ کوئی جو ناشناس ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو ناشناس ادا ہو تو کیا علاج، اس کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، اس کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ جب نوازشوں کی بات آئی تو میں رکھ دوں آپ کے سامنے، کتنا آسان، کیسا اللہ ہمارا قرآن میں جگہ جگہ فرما رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنا نقصان کر لیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ادھر ادھر مت بھٹکو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور پھر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ آقا نے فرمایا کہ ایک شخص بڑے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ اسے قریب بلائے گا، قریب کر لے گا تاکہ دوسرے لوگ جان نہ سکیں، قریب کر لے گا اور پوچھے گا تم نے فلاں گناہ کیا تھا؟ جی فلاں، جی فلاں، جی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لاؤ بھائی اس کے رجسٹر لاؤ، اعرضوا علیہ صغار ذنوبی، ابھی پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ اس پر پیش کرو، جو چھوٹے چھوٹے گناہ کیے وہ لاؤ۔ اب چھوٹے گناہ کے رجسٹر آ جائیں گے، یہ گناہ کیا جی، یہ جی، یہ جی، اقرار کرتا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دل دل میں لرز رہا ہوگا، کپ کپا رہا ہوگا، یا اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ابھی تو بڑے بڑے رجسٹر آئیں گے، تب کیا حال ہوگا میرا؟ یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ابھی بڑے بڑے گناہوں کے رجسٹر آئیں گے، انبار آئے گا۔ اتنے میں اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ فرشتوں سے کہے ہٹاؤ یہ رجسٹر، لے جاؤ یہاں سے، اور جتنے گناہ ہیں ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو، ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی۔ وہ شخص جو لرز رہا تھا، ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا، بڑا ڈٹ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کہے گا اللہ ابھی تو اور میرے بڑے بڑے گناہ وہ کہاں ہیں؟ یعنی چھوٹے گناہوں پر اگر ایک ایک مقام ملا ہے، ایک ایک نیکیاں ملی ہیں، تو بڑے بڑوں کو تو نہ جانے کیا ملے گا۔ لاؤ، قاری صاحب پڑھ رہے تھے نا بوستان کے شعر، مولانا کو بڑا ذوق ہے، وگر درد حد یک صلاح کرم عزازیل گوید نصیب برم۔ اللہ کی رحمت جب جوش میں آئے گی تو شیطان اللعین بھی سمجھے گا شاید ہمیں بھی معاف کر دیا جائے گا، ہمیں بھی اس رحمت سے کچھ مل جائے گا۔
اللہ اس طرح امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس زور سے ہنسے، اس زور سے ہنسے حتی بدت نواجذ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں تک نظر آنے لگی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی زور سے نہیں ہنستے تھے، کبھی کھلکھلا کر نہیں ہنستے تھے۔ ما کان ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنے کا انداز یہ تھا کہ آپ صرف مسکرانے پر اکتفا کرتے تھے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی اور یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، لیکن یہ واقعہ ایسا تھا کہ آقا کھلکھلا کر ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں تک کے نظر آنے لگے۔ لیکن آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنی جگہ، رحمت تو ایسی کہ ہو فقیری کے طلبگار نہ شاہی مانگو، ہو فقیری کے طلبگار نہ شاہی مانگو، ان سے ان کا کرم لا متناہی مانگو، ان سے ان کا کرم لا متناہی مانگو۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث، اور آپ سب جانتے ہیں، میں اشارہ کر دوں، ایک بڑی بد کردار عورت، بڑی بد کردار، تفصیل میں نہیں اشارہ کروں گا، کتے پر ترس آ گیا، پانی پلایا تو اس نے بڑی مشقت کے بعد، حدیث میں آتا ہے فشکر اللہ لہا وغفر لہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس اپنی بندی کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی اس ادا کو بہت سراہا اور اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ موقع جو ہے، بخاری کا جو باب ہے، اس باب کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور قرآن مجید کی اس آیت کے ٹکڑے کو۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت اپنی جگہ، اللہ کا کرم اپنی جگہ، اور ہمیں اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم سے امید لگانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے، نیکی بھی کرنا ہے، اور جو اب تک گناہ ہو چکا ان پر مغفرت بھی طلب کرتے رہنا ہے۔ بہت سے لوگ بہت شرارت کرتے اور ان کا رویہ بہت غلط، کیا وہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ میں ڈوبے ہوئے، نماز مثلا نہیں پڑھنا، اب کہا چلو نماز کے لیے تو کیا کہہ رہے ہیں، ارے اللہ بڑا غفور الرحیم، شراب پی رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، ارے یہ گناہ ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ یاد رکھیے یہ بات، قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں، والوزن یومئذ الحق، وزن ہونا حق ہے، یقینی ہے، ٹل نہیں جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے کہہ رہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یاد رکھیے اللہ بے شک غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے پر آئے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ضابطہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اور وہ ضابطہ یہی ہے کہ والوزن یومئذ الحق، دیکھو وزن تو ہوگا، جو کچھ بھی کرو گے سب تولا جائے گا۔ ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، اعمال بھی تلیں گے، اقوال بھی تلیں گے، یہ سب تولا جائے، کیا کہا کیا کیا سب تولا جائے، سب کا وزن ہوگا۔ اور پھر وہی ضابطہ، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیوں کا پلہ جھک گیا، نیکیاں وزنی ہوئی، وہ آرام میں ہوگا، واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور جس کا گناہ زیادہ ہوئے، نیکیوں کا پلہ اڑ گیا، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ، نار حامیہ۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ بھی ہے اور فی جہنم خالدون بھی، دو موقع پر اللہ نے الگ الگ انداز سے متنبع کیا کہ صرف یہ کہہ دینا اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا، یہ اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا مذاق اڑانا۔ جیسے کوئی آدمی بڑا دریا دل ہو، بڑا سخی ہو، ہم اس کے پاس جائیں اور کہیں میری یہ ضرورت ہے، ہمیں 5000 روپے دے دیے، اس نے دے دیے، اور ہم وہ روپے لے اور نالی میں ڈال دیں، ارے بڑا سخی، پھر دے دے، اور پھر دوسرے موقع پہ جب 50000 روپے دے دو، پھر ملے اور پھر ہم نے دریا میں ڈال دیے اور پھینک دیے اور جلا دیے، ارے بڑا سخی ہے۔ اس کو پتہ چلے گا، اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اگلی مرتبہ جب ہم جائیں گے تو بھگائے گا کہ نہیں بھگائے گا۔ تم نے میری سخاوت، میری فیاضی اور اللہ نے جو مجھے عطا کیا اس میں سے میں تمہارے اوپر جو ترس کھاتا ہوں تو اس کا مذاق اڑا رہے ہو، نہیں دیں گے، ہوگا کہ نہیں؟
حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ایک مثال سمجھایا، مثال سے بات سمجھا کر بات ختم۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی رحمت پر گناہ کرتے رہنا یہ بہت بڑی جسارت ہے، اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا۔ اور پھر حضرت نے ایک واقعے سے بات سمجھائی۔ حیدرآباد کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو نظام کہا جاتا ہے۔ حیدرآباد کے جو بادشاہ ہوتے ان کو نظام کہا جاتا ہے، حاکم نظام۔ ایک نظام صاحب تھے، انہوں نے بڑا خیال کرتے تھے اپنے ماتحتوں کا۔ ان کے وزیر تھے، وزیر صاحب نے ایک دن کہا بادشاہ سلامت نظام صاحب میری یہ خواہش ہے کہ ایک دن آپ میرے کیا تشریف لائیں غریب خانے پر کھانا کھائیں۔ نظام نے منظوری دے دی، وقت متعین ہو گیا اور پھر پہنچ گیا۔ اب جب کھانے کے ٹائم پہنچا وزیر کے گھر تو وزیر صاحب کے چھوٹے سے بیٹے تھے، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، ادھر سے ادھر پھدک رہے، یہاں سے وہاں جا رہے، کھانے کا سامان لا رہے، ساری ضیافت کا اہتمام کر رہے۔ نواب صاحب کو یہ بچہ بڑا اچھا لگا، پرکشش لگا، اتنا سا بچہ ادھر ادھر پھدک رہا ہے۔ تو نظام کو تفریح سوجی، اس نے کچھ ہلکا سا کان پکڑ لیا، مذاق بچوں سے جیسے کرتے، اس نے جھٹک دیا۔ پھر انہوں نے ٹوپی لگا، ٹوپی ہٹا دی۔ ایک آدھ مرتبہ اس طرح کی باتیں کی جب نظام نے، تو وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا اس نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ہمارے ہاتھی میں بڑے ہیں، آپ کو تو تہذیب سے رہنا چاہیے، آپ بچوں سے کھیل کر رہے ہیں، آپ کو اپنا وقار ملحوظ نہیں ہے کیا؟ جب اس طرح سے گفتگو کی تو بادشاہ، اور ہوتا ہے نا جب بچے کی کوئی اس طرح کی پشائی کرتے تو اور زیادہ تفریح، تو بادشاہ نے کچھ اور چھوڑا، اس نے اور زیادہ سنانا شروع کی۔ اتنے میں وزیر آ گیا، وزیر نے سمجھا کہ اگر بادشاہ ناراض ہو گئے تو یہ عہدہ، یہ منصب، یہ جو کچھ کر روفر ہے، ٹھاٹ ہے، سب چھن جائیں گے۔ تو جلدی سے تلوار نکالی اور اپنے بیٹے کی طرف لہرائی اور کہا جلدی معافی مانگو، جلدی معافی مانگو، اللہ تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ تم بادشاہ سلامت سے گستاخی کر رہے ہو، نواب صاحب سے بدتمیزی و بدتہذیبی سے پیش آ رہے ہو۔ نظام نے اپنے وزیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا آپ اپنی تلوار اندر رکھیے، اس کی نکالنے کی ضرورت نہیں، اندر کیجئے، میں اس بچے سے بات کر رہا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں آنے والے؟ یہ بچہ مجھے بڑا ذہین، بڑا سمجھدار نظر آ رہا ہے، اس کا مستقبل بہت روشن ہوگا، بہت جرأت مند ہے، بہت حمیت والا ہے۔ اور پھر بادشاہ نظام اسی مجلس میں اعلان کرتا ہے کہ مجھ کو اس کی ادائیں بہت بھائی، میں اس کا وظیفہ مقرر کرتا ہوں، ہر مہینے اس کو وظیفہ ملے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس وظیفے کا نام ہے وظیفہ دشنام۔ وظیفہ دشنام فارسی لوگ جانتے ہیں کہ دشنام کے معنی گالی، گالی دینے کا وظیفہ، گالی دینے کا وظیفہ مقرر ہو گیا، 10 روپے مہینہ گالی دینے کا وظیفہ، وظیفہ دشنام۔ اب آپ سوچئے اس زمانے کے کوئی بڑے سمجھدار چالاک صاحب آتے ہو، کہتے بادشاہ سلامت، نواب صاحب، نظام صاحب، اس بچے نے 10 گالیاں دی، آپ نے 10 روپے مقرر کیے، میں 100 گالیاں دیتا ہوں، مجھے 100 روپے مقرر کر دیجئے۔ تو نظام کیا کہتا؟ گدی سے تمہاری زبان نکال لیں گے، تمہاری جرأت کیسے ہوئی، ہمت کیسے ہوئی، یہ بات سوچنے کی کہی کیسے تم نے؟ ارے ایک کیفیت تھی میرے اوپر، مجھے اس بچے کے گالی دینا پسند آ گیا، میں نے نہ صرف اس کی گستاخی کو نظر انداز کر دیا بلکہ اس پر انعام مقرر کر دیا، یہ میں کرنا چاہا میں نے کیا، اب کوئی میری اس برتاؤ کا مذاق بنائے گا میں اس کی گردن قلم کر دوں۔ کہتا کہ نہ کہتا؟ اور کوئی عقل مند آدمی اس طرح کی جرأت کرتا بھی نہ اور کی بھی نہیں۔ بالکل یہی معاملہ ہمیں اپنے رب کی رحمت کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے کسی گنہگار کو معاف کر دیا، کتے کو پانی پلانے میں معاف کر دیا، تو یہ مطلب نہیں کہ ہم دن بھر گناہ پہ گناہ کریں اور شام میں چیٹی کے آگے چند شکر کے دانے ڈال دیں کہ چیٹی کو کھانا کھلا رہے اللہ ہمیں معاف کرے گا، اللہ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے ذمے ٹھیکہ نہیں ہے، ان اللہ یغفر، اللہ معاف کرے گا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، من یشاء، جس کو چاہے گا، جسے چاہے گا اللہ معاف کرے گا، جو چاہے گا اللہ معاف کرے گا۔ اور اگر پکڑ کرنے پر آئے گا تو ام المومنین عفت مآب سید عالم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاف فرمان ہے کہ اگر اللہ حساب لینے پائے گا تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ کا جو ضابطہ ہے اس ضابطے کو ذہن میں رکھ کر اعمال کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے امیدوار بھی رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
دعا پڑھ لیجئے، بہت سی دعائیں ہو گئیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔